اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ایک بار پھر ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اس کی کتاب مبین کے ساتھ چند لمحوں کے لیے مل بیٹھیں، اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے، اس میں غور و فکر کرنے، اس کو سمجھنے اور قرآن کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فہم سلیم عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے ان آیات کو سمجھنے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے فضل اور احسان سے ہم نے آخری درس کی مجلس میں سورہ بقرہ کی 216 آیات مکمل کر لی تھیں۔ آج کی اس مختصر نشست میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 217 اور 218 کو مکمل کریں گے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے جن دو آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 اور 218 ہیں۔ اس سے پہلے آیہ کریمہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ رب کائنات نے فرمایا کہ یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے نفرت کرتے ہوں اور وہ خیر والی چیزیں آپ کے لیے ہوں، اور بعض چیزیں ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے محبت کرتے ہوں لیکن وہ آپ کے لیے برائی کا سبب بنے۔ تو یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ جو بھی آپ کو حکم دیتے ہیں وہ آپ کی بہتری کے لیے دیتے ہیں۔ تو اس آیت میں اب جو اس آیت کا سبب نزول ہے وہ 2 ہجری میں عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو ایک گروہ کی شکل میں بھیجا اور اس گروہ کا امیر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، لیکن جب وہ حضور کی جدائی کی وجہ سے رو پڑے تو پھر اس جو گروہ کا سربراہ جو ہے وہ پھر حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا۔ تو ان کو ایک مقام بتایا گیا کہ وہاں جا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا کہ وہاں جا کر وہ خط پڑھیں۔ تو جب وہاں جا کر انہوں نے خط پڑھا تو کہا کہ جو لوگ میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں وہ آئیں، جو لوٹنا چاہتے ہیں وہ لوٹ جائیں۔ تو اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا تاکہ قریش کے جو لشکر ہے اس کی خبر لیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی معلومات پہنچائیں۔ اب یہ جمادی الاخری کا آخری دن تھا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ رجب کی پہلی تاریخ ہو گئی تھی، تو وہاں غلطی سے اس گروہ سے ایک جو ہے کافر ہے وہ قتل ہو گیا۔ تو پھر وہ جب یہ گروہ واپس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو آپ کو لڑائی کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا،
تو اس پر جب آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا تو اس موقع پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، یعنی یہ جو 4 مہینے تھے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، تو ان 4 مہینوں میں عربوں کے ہاں صدیوں سے جو ہے وہ ان کی حرمت جو ہے وہ ان کے ہاں تھی، یعنی اس کی حرمت کو برقرار رکھتے تھے. ان مہینوں میں وہ قتال اور جدال نہیں کرتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک مسلمان فوجی دستے کے ہاتھوں ایک کافر قتل ہو گیا اور بعض کافروں کو قیدی بنا لیا گیا، تو اب مسلمانوں کے علم میں نہیں تھا کہ رجب شروع ہو گیا ہے. تو اب لوگوں نے ان کو یہ تانے دینے شروع کیے کہ آپ جو ہیں، یعنی مسلمان ویسے تو دعوے کرتے ہیں کہ ہم حرمت کے مہینوں کی بڑی قدر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے حرمت کے مہینوں میں یہ قتل کر دیا گیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان حرمت کے مہینوں میں قتال جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ جو ان کفار کا جو رویہ ہے، ان کا طرز عمل ہے کہ یہ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہیں، مسجد میں جانے سے ان کو روکتے ہیں، اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں، شرک کرتے ہیں اور ان کو دین سے پھیرتے ہیں، تو یہ اس سے بھی بڑے گناہ ہیں. تو اب یہاں دیکھیں کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، کہ وہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں. کس سے سوال کرتے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرجع علم تھے، آپ صحابہ کرام کے لیے مصدر تھے. کوئی بھی جب مسئلہ پیش آتا تو صحابہ کرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے. تو یہاں جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آیا کہ قل ما انفقتم من خیر قل قتال فیہ کبیر. تو فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ ان مہینوں میں جو ہے وہ قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے. وصد عن سبیل اللہ، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہی، اور کفر کرنا، والمسجد الحرام، یعنی مسجد حرام میں جانے سے لوگوں کو روکنا، واخراج اہلہ، اور اس کے جو رہنے والے ہیں ان کو وہاں سے نکالنا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے. فتنے میں جو ہے وہ 2 چیزیں آتی ہیں، ایک تو فساد ہے اور دوسرا یعنی لوگوں کو دین سے پھیرنا، دین میں ان کے لیے فتنہ پیدا کرنا. تو اب یہاں دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یعنی یہ لوگ آپ سے قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ کو آپ کے دین سے پھیر دیں، ان استطاعوا، اگر وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو کوئی پھر تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، فَيَمُوتْ، اور اسی پر اس کو موت آ جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، یعنی کفر کی حالت میں، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو اس کے تمام اعمال جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ جو ہیں وہ آگ میں رہنے والے ہیں ہمیشہ کے لیے. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ ہی وہ وہاں رہیں گے. تو اب یہاں دیکھیں کہ یہ یعنی اپنی شرارتوں، سازشوں کے ذریعے دوسرے لوگوں کو مرتد بنانے کی کوششوں سے باز آنے والے نہیں ہیں. تو پھر اب دیکھیں کہ یعنی اگر کسی کو اسی چیز پر موت آ جاتی ہے تو پھر اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جاتا، یعنی کفر پر، اور پھر وہ وراثت کا حقدار بھی نہیں ٹھہرتا، نہ اس سے ارث لی جاتی ہے، اور آخرت کے بھی سارے جو اعمال ہیں اس کے وہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ فقہاء کرام نے کہا کہ اگر ایک آدمی مرتد ہو کے دوبارہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آیا اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ واپس آ جائیں گے یا پھر وہ نئے سرے سے ان کی قضا کرے گا؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اس سے پہلے اس نے حج کیا ہو تو پھر اس نے توبہ کر لی تو پھر اس کو حج کرنے کی ضرورت نہیں، روزے رکھنے کی ضرورت نہیں، اس کے اعمال واپس آ جائیں گے. جبکہ دوسرے بعض فقہاء کے نزدیک یعنی ایسا نہیں ہے. پھر یہاں دیکھیں کہ فرمایا کہ ان الذین آمنوا، البتہ ایمان لانے والے، والذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ،
وہی ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ اب یہاں اب دیکھیں کہ یعنی ایک تو ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو مہینے تھے ان کی حرمت جاہلیت میں بھی مشرکین کے ہاں تھی، اور ان مہینوں میں وہ قتال نہیں کرتے تھے۔ اور اب دیکھیں کہ جب یہ حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطن نخلا میں جا کر ان کو کہا گیا تھا کہ پہنچیں تو اس خط کو پڑھیں، تو ان میں سے بعض صحابہ جو تھے وہ واپس بھی آ گئے تھے، جیسے سعد بن ابی وقاص، یعنی وہ جو صحابہ واپس آئے تھے ان کے بارے میں یعنی ابن کثیر اور دوسری تفاسیر میں آیا ہے کہ ان کے اونٹ گم ہو گئے تھے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی جب انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پڑھا حضرت عبداللہ بن جاش نے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یعنی وہ شخص جو جس کو قتل کر دیا گیا تھا اس کا نام تھا ابن الحضرمی۔ تو ان کو علم نہیں تھا کہ یہ جمادی الاخری کا آخری دن ہے یا رجب کا پہلا دن، تو انہوں نے اس پر حملہ کر دیا اور وہ مارا گیا۔ اب مشرکین جو تھے ان نے مسلمانوں پر اعتراض کرنا شروع کیا کہ انہوں نے حرمت والے مہینوں میں بھی لڑائی کی اور قتل بھی کیا، تو اس بارے میں یہ آیت اتری۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت اس جماعت میں حضرت عمار بن یاسر اور حضرت ابو حذیفہ ابن عتبہ بن ربیعہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عتبہ بن خزوان سلمہ اور حضرت سہیل بن بیدا اور حضرت عامر بن فہیرہ اور حضرت واقد بن عبداللہ یربوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ جب وہ بطن نخلا پہنچ کر حضرت عبداللہ بن جاش نے صاف فرما دیا تھا کہ جو شخص شہادت کا آرزومند ہو وہ آگے بڑھے، تو یہاں سے واپس جانے والے جو تھے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کے ساتھ نہ جانے کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ ان کا اونٹ جو ہے وہ گم ہو گیا تھا، جس کے ڈھونڈنے میں وہ رہ گئے تھے۔ اب یہاں دیکھیں کہ مشرکین جو تھے انہوں نے چونکہ اس کا نام حضرمی تھا، تو اب انہوں نے کہا کہ انہوں نے فال نکالا کہ اب جو ہے لڑائی کا وقت آ گیا ہے، یعنی حضرہ وقت الحرب، اور پھر یعنی واقدی سے انہوں نے کہا کہ وقد الحرب، یعنی اب حرب کا یعنی جنگ کا جو ہے وہ پورے زوروں کے ساتھ شروع ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی تدبیر تھی۔ تو اب دیکھیں کہ یہ جب یعنی لشکر واپس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مال غنیمت لے کر، 5واں حصہ تو اللہ کے رسول کا ہے، اتنا یہ حصہ تو الگ کر کے رکھ دیا گیا، اور باقی مال جو تھا وہ صحابہ میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، تو اس موقع پر یعنی ایک تو قریشیوں نے طعنہ دیا، دوسرا وہ بدفعلی نکالی کہ امرت الحرب ہو، یعنی لڑائی پر رونق اور پورے زور و شور سے اب لمبی مدت تک ہوگی، اور دوسرا اس کے باپ کا نام حضرمی تھا، اس سے انہوں نے فال نکالی کہ حضرت الحرب ہو، یعنی لڑائی کا وقت آ پہنچا۔ تو اسی طرح قاتل کا نام جو تھا وہ واقد تھا، جس سے انہوں نے وقدت الحرب، لڑائی کی آگ بڑک اٹھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے برعکس کر دیا، اور نتیجہ تمام تر جو تھا وہ مشرکین کے خلاف رہا۔ تو پھر اگلی آیہ کریمہ میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، یعنی اپنا گھر بار ہر چیز چھوڑ دیا، اپنا مال چھوڑ دیا، تو یہی اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں اور یہی بخشش کے مستحق ہیں۔ اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو تھی وہ صحابہ کرام کے لیے مرجع علم تھی، وہ مصدر تھی، اور جب بھی ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ حضور کے سامنے رکھتے۔ تو یہاں جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ اللہ کے راستے سے روکنا، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، یعنی اب دیکھیں کہ کبیر اور اکبر ان دونوں میں فرق ہے۔ اکبر جو ہے وہ تفصیل کا صیغہ ہے، سب سے بڑا، جس طرح احسن ہوتا ہے، جس طرح افضل ہوتا ہے،
یعنی سب سے بہتر، جس طرح اجمل ہوتا ہے سب سے زیادہ خوبصورت. تو اللہ کے راستے سے روکنا، عبادت سے وہ روکتے تھے. اللہ کا انکار کرنا یعنی کفر کرنا، یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے. مسجد کے یعنی تقدس کا خیال نہ رکھنا، مسجد حرام کا احترام نہ کرنا اور لوگوں کو عبادت سے روکنا، اور اہل مکہ کو وہاں سے نکال دینا یعنی ان کو اذیت دینا، حرام میں عبادت سے روکنا. تو اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی فرمایا ہے کہ انت رحمتی، یعنی تو میری جنت ہے. تو اب دیکھیں کہ جب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کسی بھی عمل کا یعنی اطاعت کرنے کا ثواب کیا ملے گا، تو اس وقت انسان جو ہے اس پر عمل کرتا ہے. اور یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بخشش کا تعلق، مغفرت کا تعلق جو ہے وہ گناہوں سے ہے، اور اطاعت جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ رحمت سے ہے. اب دیکھیں کہ یہ کفار جو تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ تو لوگوں کو دین سے روکتے تھے، لیکن آج ہم کیسے لوگوں کو دین سے روکتے ہیں؟ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی سنت پر عمل کرتا ہے، کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، کوئی آدمی دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو لوگ اس پر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ وہ مثلا اپنی نیند کو قربان کرتا ہے، پڑھنے کے لیے راتوں کو جاگتا ہے، سفر کرتا ہے، محنت کرتا ہے. تو نیکی سے روکنا جو ہے یہ مومنین کی صفات نہیں بلکہ منافقین کی صفات میں سے ہے. تو وہ مسجد حرام میں سے روکتے تھے، اور پھر فرمایا گیا کہ وہ اخراج من اہلہ اکبر، فتنہ فساد یعنی بگاڑ. تو ویسے بھی انسان کو یعنی ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم احفظنا من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، یعنی جتنے بھی فتنے چاہے وہ ظاہری ہیں یا باطنی ہیں ان سے اللہ محفوظ رکھ. چونکہ فتنوں سے دور رہنا چاہیے، اور ایسی مجلس سے بھی دور رہنا چاہیے جس سے آپ کے ایمان کے متاثر ہونے کا ڈر ہو. یعنی ظاہر ہے کہ نیکی کی مجلس میں جب آپ بیٹھتے ہیں، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ذکر کی محفل میں بیٹھتے ہیں، قرآن کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، حدیث کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن جب آپ کسی بری مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اس سے پھر یعنی انسان جو ہے اس کے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ جو ذہنی فطور اور بگاڑ ہے یہ جسمانی مار سے بھی زیادہ بدتر ہے. تو یہاں فرمایا گیا کہ الفتنہ تو اکبر من القتل، یعنی ہمیشہ وہ آپ سے جنگ کریں گے، یعنی اہل مکہ آپ کی دشمنی سے باز نہیں آئیں گے. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جنگ حزاب میں ہر طرف سے جب یعنی دشمنوں نے گھیر لیا تھا تو اس وقت بھی مسلمانوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی تھی. بلکہ وہ کہتے تھے مسلمانوں کو کہ اب دیکھو، آپ تو کہتے تھے کہ ہمیں فتح ملے گی اور اب آپ بالکل تنگ معاشرے میں آگے، گھیرے میں آگے. تو ان مومنین کا یہ پختہ یقین تھا، وہ کہتے تھے کہ اس وقت ہمیں اللہ کی مدد ملے گی. تو اب دیکھیں کہ اسلام کی حالت میں جو کچھ بھی کیا دنیا میں اور آخرت میں بھی، تو وہ اگر کفر کی حالت میں مرا تو پھر وہ اعمال جو ہیں اس کے ختم ہو جائیں گے. اور جو آدمی ایمان لائے، اب دیکھیں کہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے. ایمان کی تعریف یہ ہے کہ الاقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا. اور تصدیق سے مراد کیا ہے کہ کسی کو سچا ماننا، کسی کی تصدیق کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تصدیق کرنا، اللہ کے رسول کی تصدیق کرنا، آخرت کی تصدیق کرنا، کتابوں کی تصدیق کرنا، فرشتوں کی تصدیق کرنا. تو یعنی آپ دیکھیں کہ اگر آپ غور سے سورہ یوسف پر نظر ڈالیں تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں سے واپس آئے تو اس وقت انہوں نے کیا کہا کہ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّ صَادِقِينَ، یعنی آپ یعنی ہماری بات کو سچا تصور نہیں کریں گے، بے شک ہم مومن ہی کیوں نہ ہوں، یعنی سچے کیوں نہ ہوں. تو اب دیکھیں کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ سچے نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ وَلَوْ كُنَّ صَادِقِينَ. تو اب دیکھیں کہ یعنی بخشش جو ہے اس کا تعلق گناہوں سے ہے، اور رحمت کا تعلق جو ہے وہ اطاعت سے ہے. تو اسی طرح یعنی جو جہاد بن نفس ہے یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. یعنی انسان اپنے آپ کو برائی سے بچائے، غیبت سے بچائے، حسد سے بچائے، اپنی تربیت کرے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے. یعنی
چونکہ انسان کے اندر یعنی ایک فطرت ہے، دنیا کی خواہش ہے، شہوات ہیں، تو ساری چیزوں ان سے اپنے آپ کو بچانا اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مہینے تھے اشہر الحرام، رجب، محرم، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ جاہلیت میں بھی مشرکین کے ہاں مقدس ان کو تصور کیا جاتا تھا، اور ان مہینوں میں جو ہے وہ لڑائی نہیں کی جاتی تھی، اور یہاں مسلمانوں سے یہ جو قتل ہوا تھا یہ غلطی سے ہوا تھا، چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ابھی یعنی رجب کا مہینہ شروع نہیں ہوا، تو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر ناراضگی کا اظہار کیا تو اس وقت پھر یہ آیا کریمہ نازل ہوئی۔ اب ان کے دلوں میں یہ بھی تھا کہ اب کیا پتہ ہمیں آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا، تو پھر فرما دیا گیا کہ یعنی اگر کوئی انسان یعنی توبہ کر لیتا ہے تو پھر یعنی اس کے اعمال قائم رہتے ہیں، لیکن اگر وہ اسی یعنی دین سے یعنی پھر جاتا ہے اور اسی پر اس کو موت آتی ہے یعنی کفر کی حالت میں، تو پھر جو ہے وہ اس کے اعمال جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امن اور محبت کا پیغام ساری دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بنائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وارزقنا تلاوتہ وناء اللیل واطراف النہار۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے، اور اس مجلس میں جو ہمارے ساتھ ساتھی موجود ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی تمام ضروریات کو پورا فرمائیں، ان کی پریشانیوں کو آسانی میں بدلیں، ان کو علم سے وافر حصہ عطا فرمائیں، قرآن اور سنت کا فہم عطا فرمائیں، اور جو اس کو لائیو دیکھ رہے تھے ان کی بھی جتنی پریشانیاں، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، کوئی اور جس کی جو بھی پریشانی ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، وہ آسانی میں بدل دیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔